بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم۔ پاک لاء گائیڈ کے چینل پر خوش آمدید۔ اس چینل پہ نہ صرف قانون کی بنیادی تعلیم کو اجاگر کیا جاتا ہے بلکہ معاشرے میں احساس کمتری میں مبتلا لوگ یا وہ لوگ جو اپنے حقوق کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے ان کے لیے بھی کھڑا ہوا جاتا ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ کیسے ان لوگوں کے حقوق کو تحفظ دیا جا سکتا ہے اور کیسے ان کے حقوق کے لیے کام کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے بیل آئیکن کا بٹن دبائیں، اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کرنا مت بھولیں تاکہ جب بھی یہاں نئی ویڈیوز اپلوڈ کی جائیں تو آپ تک پہنچ سکیں۔ فاسٹسٹ اینڈ ایزیسٹ وے ٹو لرن اینڈ انڈرسٹینڈ ناٹ اونلی لا بٹ سوشل سسٹم آف پاکستان۔ تو آئیے آج ہم بات کرتے ہیں ایک اور نئے ٹاپک پر۔ تجارتی راز کے حقوق جو فروخت یا لائسنس یافتہ ہو سکتے ہیں۔ آئی پی تجارتی راز خفیہ معلومات پر دانشورانہ املاک، یہ کوئی بھی فارمولہ، پیٹرن، جسمانی آلہ، خیال عمل یا معلومات کی تالیف ہے جو دونوں اس معلومات کے مالک کو بازار میں ایک فائدہ فراہم کرتی ہے، اور اس کا انتظام اس طریقے سے کیا جاتا ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مالک عوام یا حریفوں کو روکنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس کے بارے میں سیکھنے، اسے چوری کرنے کا استعمال کرنے سے دانشور تک تکنیکی، مینوفیکچرنگ اور حکمت عملی کی مارکیٹنگ کرنے سے الگورتھم کمپیوٹر ترکیبوں کی پینے کھانے تعریف یہ ہے کیا گیا پیشنٹ تک ابھی جیسے ہو سکتا ہے جو بھی ایجاد ایک راز تجارتی ہے۔ احاطہ کرتی کا صفحہ وسیع ایک کی آئی پی املاک۔ پاکستان میں سرٹیفیکیشن تجارتی رازوں سے حقوق خفیہ معلومات یا جانکاری کے تحفظ کے لیے کرنی قانون سازی دستیاب نہیں ہے۔ تجارتی راز رکھنے والی تنظیموں کو ان اثاثوں کی حفاظت کے لیے معقول کوششوں کرنے کی ضرورت ہے، جیسے کچھ انتظامی اور تکنیکی اقدامات کے ذریعے۔ تاہم دنیا کے مختلف حصوں میں اس پر قوانین موجود ہیں۔ ٹرپ ایک معاہدہ ہے تجارت سے متعلق املاک دانش کے حقوق۔ ٹرپس ایک بین الاقوامی معاہدہ ہے جس کا انتظام ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن WTO کے ذریعے کیا جاتا ہے، جو دانشورانہ املاک آئی پی ریگولیشن کے کئی اقسام کے لیے کم از کم معیارات طے کرتا ہے، جیسا کہ شہریوں پر لاگو ہوتا ہے۔ WTO کے دیگر ممبران دو یونیفارم ٹریڈ سیکرٹس ایکٹ UTSA یا ٹیلڈ ٹریڈ سیکرٹس ایکٹ آف DTSA، کمپیوٹر فراڈ اینڈ ابیوز ایکٹ 1993، 4 اینٹی غیر منصفانہ مسابقت کا قانون، 5 اقتصادی جاسوسی ایکٹ۔ حقیقی دنیا کی مثالوں کا سرچ۔ الگورتھم کوڈ میں دانشورانہ تجارتی رازوں کی بہت سی مثالیں ہیں جو ٹھوس اور غیر محسوس ہیں، مثال کے طور پر املاک کے طور پر موجود ہیں، اور اسے کاموں کو بہتر بنانے اور تحفظ فراہم کرنے کے لیے اسے باقاعدگی سے اپڈیٹ کیا جاتا ہے۔ کیے گئے خفیہ فارمولہ جو وائٹ میں بند ہے، تجارتی راز کی ایک مثال ہے جو کہ ایک فارمولہ یا ترکیب ہے، چونکہ اس کا کھولا پیٹنٹ نہیں ہوا اسی لیے اسے کبھی ظاہر نہیں کیا گیا۔ نیو یارک ٹائمز کی بیسٹ سیلر لسٹ ایک پروسیس ٹریڈ سیکرٹ کی ایک مثال ہے، جبکہ فہرست سلسلہ وار اور آزاد اسٹور سیلز کے ساتھ ساتھ تھوک فروخت کے لیے ڈیٹا کو مرتب کر کے کتابوں کی فروخت میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ فہرست محض فروخت کے نمبر نہیں ہے، مجموعی طور پر کم فروخت والی کتابیں فہرست بنا سکتے ہیں، جبکہ زیادہ فروخت والی کتاب نہیں ہو سکتی ہے جو ہزاروں استعمال کے ساتھ مخصوص اسپرے ہے۔ تجارتی راز کی WD-14 جڑی بوٹیوں اور مصالحوں کا مرکب کمپاؤنڈ فور KFC دوسری مشہور مثالی ہیں۔ تجارتی راز منفی معلومات کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر ناکام تجربات کے نتائج۔ عام طور پر تجارتی راز کے طور پر اہل ہونے کے لیے معلومات ہونی چاہیے۔ تجارتی لحاظ سے قیمتی کیونکہ یہ خفیہ ہے، صرف لوگوں کے محدود گروپ کے لیے جانا جاتا ہے، اور معلومات کے حقدار کی طرف سے اسے خفیہ رکھنے کے لیے اٹھائے گئے معقول اقدامات کی تابع ہوں۔ معقول کاروباری شراکت داری اور ملازمین کے لیے رازداری کے معاہدوں کا استعمال، دوسروں کی طرف سے دیانت داری، تجارتی طریقوں کے برخلاف اس طرح کی خفیہ معلومات کا غیر مجاز اصول استعمال یا انکشاف کو غیر منصفانہ عمل اور تجارتی راز کے تحفظ کی خلاف ورزی سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس تجارتی راز ہے تو آپ کو اس قسم کے آئی پی کے نقصانات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔
تجارتی راز کو IP کی دوسری شکلوں کے مقابلے میں نافذ کرنا زیادہ مشکل ہے، اور تجارتی رازوں کو جس قسم کا تحفظ فراہم کیا جاتا ہے وہ نسبتاً کمزور ہے اور ملک سے دوسرے ملک میں مختلف ہو سکتا ہے۔ یہ نوٹ کرنا بھی ضروری ہے کہ مقابلہ کرنے والا کاروبار وہی معلومات دریافت اور پیشن رکھتا ہے جیسے آپ نے تجارتی راز کے طور پر تیار کیا اور برقرار رکھا۔ مثال کے طور پر پیپسی کولا اور کوکو کولا۔ تجارتی راز کی اقسام۔ تجارتی راز دونوں تکنیکی معلومات پر محیط ہوتے ہیں، جیسے کہ مینوفیکچرنگ کے عمل سے متعلق معلومات، فارماسیوٹیکل ٹیسٹ ڈیٹا، کمپیوٹر پروگراموں کے ڈیزائن اور ڈرائنگ، اور تجارتی معلومات جیسے تقسیم کے طریقے، سپلائرز اور کلائنٹس کی فہرست اور اشتہاری حکمت عملی۔ تجارتی راز عناصر کے مجموعے سے بھی بن سکتا ہے جس میں سے ہر ایک خود عوامی ڈومین ہے، لیکن جہاں مجموعہ جیسے خفیہ رکھا جاتا ہے مسابقتی فائدہ فراہم کرتا ہے۔ معلومات کی دوسری مثالیں جو تجارتی رازوں سے محفوظ ہو سکتی ہیں ان میں مالی معلومات، فارمولے اور ترکیبیں اور سورس کوڈ شامل ہیں۔ تجارتی رازوں کا تحفظ۔ قانونی نظام پر منحصر ہے کہ کاروباری رازوں کا قانونی تحفظ غیر منصفانہ مقابلے کے خلاف تحفظ کے عمومی تصور کا حصہ بنتا ہے یا خفیہ معلومات کے تحفظ سے متعلق مخصوص دفعات یا کیس قانون پر مبنی ہوتا ہے۔ اگرچہ تجارتی خفیہ تحفظ کی خلاف ورزی کی گئی ہے یا نہیں، اس کا حتمی تعین ہر فرد کے کیس کی حالات پر منحصر ہے۔ عام طور پر خفیہ معلومات کے سلسلے میں غیر منصفانہ طریقوں میں صنعتی یا تجارتی جاسوسی، معاہدے کی خلاف ورزی اور اعتماد کی خلاف ورزی شامل ہے۔ اگر تجارتی راز رکھنے والا راز کی حفاظت کرنے میں ناکام رہتا ہے، یا اگر راز آزادانہ طور پر دریافت کیا جاتا ہے یا جاری کیا جاتا ہے یا عام علم بن جاتا ہے تو راز کا تحفظ ختم کر دیا جاتا ہے۔ تجارتی رازوں کے لیے تحفظ۔ کمپنیوں کو تجارتی رازوں کو چوری یا غلط استعمال سے بچانے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، بشمول ملازمین اور کاروباری شراکت داروں کو غیر افشاں کرنے والے معاہدے پر دستخط کرنے چاہیے جو انہیں NDA نان ڈسکلوزر ایگریمنٹ کمپنی کی خفیہ معلومات کو ظاہر کرنے سے روکتا ہے۔ آجروں کو چاہیے کہ وہ ملازمین، ٹھیکیداروں اور کنسلٹنٹس کو ایک غیر مسابقتی معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے NCA غیر مسابقتی معاہدہ کہیں تاکہ ان کا ملازمت سروس کا معاہدہ ختم ہونے پر انہیں مقابلے میں شامل ہونے سے روکا جا سکے۔ مضبوط IT سیکیورٹی انفراسٹرکچر، اہم دستاویزات کی رسائی کو کنٹرول کرنا۔ اہم معلومات۔ زیادہ تر ریاستوں میں تجارتی خفیہ دعووں کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا۔ زیر بحث موضوع تجارتی راز ہے۔ آپ نے تجارتی راز کو افشاں ہونے سے روکنے کے لیے معقول کوشش کی اور کسی اور نے معلومات کا غلط استعمال کیا۔ تجارتی راز کے غیر قانونی اختصاص کی جو دو قسمیں ہیں، یہ غلط طریقے سے حاصل کیا جا سکتا ہے یا اس میں اعتماد کی خلاف ورزی شامل ہو سکتی ہے۔ ایک مد مقابل قانونی طور پر آزاد دریافت کا استعمال کر سکتا ہے۔ تجارتی راز کے مالک کی جانب سے راز کی معقول حفاظت کرنے میں ناکامی کی بنیاد پر حادثاتی انکشافات کے ذریعے تجارتی راز حاصل کر سکتا ہے یا ریورس انجینئرنگ کا استعمال کر سکتا ہے۔ عام طور پر تجارتی رازوں کے افشاء کو جاننے کی ضرورت تک محدود ہونا چاہیے۔ ہر وہ شخص جس کے لیے تجارتی راز افشاں کرنا ضروری ہے اسے غیر افشاں کرنے والے معاہدے پر دستخط کرنا ہوں گے، اور جب ممکن ہو ایک غیر مسابقتی معاہدہ۔ ان معاہدوں میں ایسی شقیں شامل ہو سکتی ہیں جو ملازمین کو ان کے گھر کے کمپیوٹر سے خفیہ معلومات پر کام کرنے سے روکتی ہیں۔ تجارتی راز بمقابلہ خفیہ معلومات۔ سچ پوچھیں تو کوئی بھی خفیہ کاروباری معلومات جو کسی انٹرپرائز کو مسابقتی برتری فراہم کرتی ہے اسے تجارتی راز سمجھا جا سکتا ہے۔ تاہم کسی تنظیم کے اندر تمام خفیہ معلومات تجارتی راز کے طور پر اہل نہیں ہیں۔ کسی تنظیم کے اندر خفیہ معلومات کی متعدد سطحیں ہو سکتی ہیں۔ تجارتی راز خفیہ معلومات کی اہم ترین سطح پر ہوتے ہیں: وسیع پیمانے پر قابل رسائی، اندرونی خفیہ معلومات، اور تجارتی راز جن کے لیے خصوصی حکمرانی کی ضرورت ہوتی ہے کے درمیان فرق کیا جانا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خفیہ معلومات کو منظم کرنے کے لیے معمول کے عمل کو تجارتی رازوں کے انتظام کے لیے مناسب نہیں سمجھا جا سکتا۔ اگرچہ خفیہ معلومات اور تجارتی راز کے ساتھ ساتھ ملکیتی معلومات اور یہاں تک کہ جاننا کے اصطلاحات بھی اکثر ایک دوسرے کے بدلے بنائے استعمال ہوئی ہیں، لیکن ان اصطلاحات کی مختلف تشریح کی جاتی ہے اور ایسی معلومات کے غیر مجاز انکشاف کی علاج بھی مختلف ہو سکتے ہیں۔ تجارتی رازوں کے فوائد۔
دانشورانہ املاک کی بہت سی شکلیں ہیں۔ تجارتی خفیہ تحفظ کے فوائد درج ذیل ہیں۔ تجارتی رازوں میں رجسٹریشن کی کوئی لاگت نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے انتظامی، تکنیکی اور قانونی رکاوٹوں سے وابستہ اخراجات ہو سکتے ہیں جو کمپنی اپنے تجارتی رازوں کی حفاظت کے لیے رکھتی ہے۔ تجارتی خفیہ تحفظ کو افشاء یا رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر پیشنٹ جو عوامی معلومات بن جاتا ہے۔ تجارتی خفیہ تحفظ وقت میں محدود نہیں ہے۔ مثال کے طور پر پیشنٹ کے برعکس جو صرف 20 سال تک رہتا ہے۔ تجارتی رازوں کا فوری اثر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر پیشنٹ کے برعکس جس کو منظور ہونے میں چند سال لگ سکتے ہیں۔ تجارتی راز بمقابلہ پیٹنٹ۔ بہت سے بڑی فوڈ کارپوریشنز کمپنیاں اپنی خوراک کی مصنوعات کو پیٹنٹ نہیں کروانا چاہتی ہیں کیونکہ وہ پیٹنٹ ملنے سے حاصل ہونے والے تحفظ کے مقابلے میں زیادہ دیر پا تحفظ چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، سب سے پہلے پیٹنٹ محدود وقت کے تحفظ کی پیشکش کرتا ہے، اور دوم پیٹنٹ دستاویز ایک عوامی دستاویز ہے اور یہ ہر کسی کے لیے کھلا ہوگا کہ وہ یہ دیکھے کہ خوراک کی ایجاد کیسے ہوئی، نیز اس کی تخلیق میں شامل عمل۔ مزید یہ کہ 20 سال کی مدت کے بعد کوئی بھی اس دستاویز کو ایسی مصنوعات بنانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اسی لیے کوکو کولا جیسے اداروں نے اپنے فلیگ شپ پروڈکٹس کو پیٹنٹ نہ کرنے کا انتخاب کیا ہے اور اس کے بجائے اسے خفیہ معلومات یا تجارتی راز کے طور پر رکھا ہے۔ ٹریڈ سیکرٹ مینجمنٹ۔ تجارتی خفیہ نظام کے عمل کی ملکیت تنظیم میں کسی سینئر کو تلویز کریں۔ تجارتی خفیہ پالیسی اور متعلقہ طریقہ کار کو جگہ پر رکھیں۔ رازداری کے معاہدوں کو استعمال کریں کیونکہ یہ تجارتی رازوں کی حفاظت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ایک آگہی اور تعلیمی پروگرام رکھیں کہ تمام ملازمین اس تجارتی راز کی پالیسی اور اس سے منسلک طریقہ کار سے آگاہ ہیں۔ اسے وسیع تر دانشورانہ املاک سے متعلق آگاہی اور تعلیمی پروگرام میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ اس بات کا تعین کریں کہ کسی قسم کی معلومات کو تنظیم کے اندر تجارتی راز سمجھا جانا چاہیے اور اہلیت کے معیارات تنظیم کے تمام تجارتی رازوں کی شناخت کریں اور ان دستاویزات کو مناسب اور پیشہ ورانہ انداز میں نشان زدہ کریں۔ بلا شبہ تجارتی رازوں کو یہ انوینٹری وقت کے ساتھ ساتھ بدل جانے گی کیونکہ نئے تجارتی رازوں کی نشاندہی کی گئی ہے اور شاید کچھ پرانے تجارتی رازوں کو اب اس طرح کے اسٹاک کی ضمانت نہیں دی جائے گی۔ ٹریڈ سیکرٹ مینجمنٹ 2۔ ان تجارتی رازوں کو راز کی نوعیت، تخلیق کی تاریخ، ذمہ دار شخص، افراد وغیرہ کے لحاظ سے درجہ بلندی کریں۔ ان انتظامی، تکنیکی اور قانونی اقدامات کا تعین کریں جو ہر تجارتی راز کو صحیح طریقے سے معلومات کرنے کے لیے درکار ہیں۔ درست اقدامات ایک تجارتی راز سے دوسرے میں مختلف ہو سکتے ہیں۔ یقینی بنائیں کہ مقصد کے لیے موضوع رسائی کنٹرول کے انتظامات موجود ہیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ عام طور پر آئی پی کے مسائل اور تجارتی خفیہ مسائل کو خاص طور پر نئے ملازمین کے انٹرویوز اور رخصت ہونے والے ملازمین کے ایگزٹ انٹرویو دونوں میں حل کیا گیا ہے۔ تجارتی رازوں کی حفاظت کے لیے بیرونی کاروباری شراکت داروں بشمول جوائنٹ وینچر پارٹنرز کے ساتھ ساتھ تعلقات میں معاہدے کی دفعات کام کرنے کا طریقہ کار تیار کریں۔ باقاعدہ تجارتی خفیہ آڈٹ کروائیں۔ تجارتی راز سے متعلق کیس قوانین میں کیس کا قانون اعتماد کے قانون کو کنٹرول کرتا ہے اور عدالت اپنے منصفانہ دائرہ اختیار کو غیر منصفانہ، غیر ذمہ دارانہ رویے کو روکنے کے لیے یو کے کوکو وی کے لیے استعمال کرتی ہے، یعنی ایسا سلوک جو نقصان کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ رازداری کے عناصر کو بیان کرنے والا کلیدی معاملہ ہے۔ ٹیسٹ یہ ہے اے این کلرک انجینئرز لمیٹڈ 1969 RPC 41۔ کیا معلومات میں اس کے بارے میں اعتماد کا ضروری معیار تھا؟ کیا معلومات کو ایسے حالات میں فراہم کیا گیا تھا جو اعتماد کی ایک ذمہ داری برآمد کر رہا تھا؟ کیا معلومات کا کوئی غیر مجاز استعمال ہوا؟ نئے حریف کے ملازم کی خدمات حاصل کرنے کے لیے بیمبو بیکرز USA انچ بمقابلہ بٹوکیلا 613 3D 102 3D CLR 2010 خلاف حکم امتناعی کو برقرار رکھا جب یہ امکان تھا کہ ملازم اپنی نئی پوزیشن میں بھی تجارتی راز استعمال کرے۔ جنوری 2010 سے پتہ کاؤنٹر ڈیزائن انچ وی چانس مولڈ سٹیل کو نمبر 9CV 451
چلتا ہے کہ تحفظ منسلک ہو سکتا ہے، تاہم پروڈکٹ سائیکل کے وال میں ایک تصویر جو ابھی تک پروڈکٹ نہیں بنایا گیا ہے، کمپیوٹر ماؤس کے مشاہدے کے طور پر ایک ایروگونومک روٹر تجارتی راز کے لیے کافی تجارتی قدر رکھتا ہے۔ جی، تو یہاں پر ہمارا آج کا ٹاپک کمپلیٹ ہوا۔ آپ کیا جاننا چاہتے ہیں، کیا سننا چاہتے ہیں، کیا سمجھنا چاہتے ہیں، اور کس طرح ہمارے ٹاپکس آپ کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں، ہمیں اس کا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ خوش رہیے، آباد رہیے، پاکستان زندہ باد۔